الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں سے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے متعلق گزارشات کر رہا تھا۔ چونکہ اس وقت ایک بہت بڑا دنیا میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی کیا پوزیشن ہے اور آپ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، اور دوسرا جو بھی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری سوچ رکھے، اللہ رب العزت اس کا انجام کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، انسانی فطرت ہے کہ یہ جسے پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کا یہ اپنا حق ختم ہو جاتا ہے، یہ حق اللہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ انسان کی محبت، نفرت، بغض، عناد یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس کا ایمان قائم رہتا ہے، وگرنہ نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ وہ مسلمان، وہ اپنے آپ کو ایماندار کہنے والا، جب تک وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
وہ اصول کیا ہے؟ من احب للہ، اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کہ میرے رب نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، خامد کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، بہن کو بھائی اور بھائی کو بہن کے ساتھ، اسی طرح مسلمان کو مسلمان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ من احب للہ، انسان محبت اس سے کرے جس سے محبت کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، ہر سے نفرت کرنی یہ ایک مسلمان کا اختیار نہیں ہے۔ نفرت اس سے کرنی ہے جس سے رب کہتا ہے، اس سے نفرت کریں، اس سے بغض رکھیں، اس کے لیے اپنے دل میں عداوت رکھیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ نے عداوت کی اجازت نہیں دی۔ کہا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دینا ہے، عطا کرنا ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے ہاتھ روکنا ہے، کسی کو نہیں دینا تو یہ بھی اللہ جس کے لیے حکم دیں گے اسی کے لیے ایسا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہ بات تو میرے اور آپ کی سمجھ آ گئی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے محبت اور ہمارا بغض اس کو ایک دائرے میں پابند کر دیا کہ جس سے اللہ محبت کروائے اس سے محبت کرنی ہے، جس سے اللہ نفرت کا کہے اس سے نفرت کرنی ہے۔ اب ہم نے محبت کس سے کرنی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس میں ہمیں اجازت ہے، ہم کسی سے کم محبت کریں یا زیادہ کریں، اس میں ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ نے سب سے زیادہ فلاں سے، لیکن دو شخصیات، ایک ذات اور ایک شخصیت ایسی ہیں جن سے محبت کرنا فریضہ ہے اور ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنا ان کے ساتھ لازم ہے۔ ان میں سب سے پہلی ذات اللہ کی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو اللہ کو یہ بات بھی ناپسند ہے۔ سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کو پکڑ لیتے ہیں، انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا بڑا کہہ لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ سے محبت کا معیار لامحدود ہے، جتنی بھی انسان کرے وہ کم ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک کہا وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی، اللہ قیامت کے دن پھر اپنا آپ دکھائے گا۔ نبی کریم ممبر پہ کھڑے ہیں، اس آیت کی تلاوت کی، آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، آپ نے اس کا رول کیا، اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته، ساری زمین اس طرح رول بنا کے اللہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ اور پھر آپ نے اتنی زور سے ہلایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف پیدا ہوا یا ممبر ٹوٹ جائے گا یا آپ نعوذ باللہ گر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کہیں گے اپنی مخلوق کے سامنے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ این الجبارین، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جابر؟ این الملوک، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے پائے
پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک منادی کرنے والا کہے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جس کے قہر سے کوئی ظالم بچ نہیں سکے گا. تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو. اگر اللہ کی محبت میں کوئی اور شریک ہو تو پھر اللہ اس پہ کتنا سخت ناراض ہوتے ہیں. اس آیت کو غور سے پڑھیں. یہ دوسرا پارہ ہے، اس کا چوتھا رکوع. رکوع سے اگلی دوسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوروں کو اپنا محبوب، اوروں سے محبت کرنے والا بنا لیتے ہیں. اور والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، جن کے اندر صحیح ایمان ہے، جو واقعتاً اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. نہ اپنی جان سے، نہ اپنے والدین سے، نہ دنیا کے کسی بھی انسان سے. اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کس دن احساس ہوگا یہ اس غلطی کا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. جس دن یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے. اور دوسرا انہیں یہ احساس ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اس اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. پھر یہ ان کے پاس جائیں گے جنہیں اپنا رہبر، جنہیں اپنا مرشد، جنہیں اپنا امام سمجھ کے ان سے محبت کے دعوے کیے جاتے تھے، اللہ کی محبت پہ ان کی محبت غالب تھی. انہیں جا کے کہیں گے بھائی عذاب سامنے ہے، ہمیں بچاؤ. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ بھی انکار کر دیں گے، نفرت سے کہیں گے ہمارا تمہارا کیا تعلق. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو لوگ ان کی اتباع ساری زندگی کرتے رہے، ان سے محبت کا دم بھرتے رہے، یہ پھر اللہ سے التجا کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. بھائی کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ کہا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم بھی ان سے اسی طرح کریں گے. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، جو دنیا میں کیا ہے اللہ اعمال دکھائیں گے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے سب سے زیادہ ٹوٹ کے محبت نہ کرنے والا اور اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اسے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، ہمارے لیے سب سے اہم زندگی کے اندر محبت کا محور اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی مخلوق میں ہم نے جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی ذات کے بعد ہر ایماندار کو پابند بنایا. اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں یہ حکم سنایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، احبا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے پاک پیغمبر سے،
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے تو ایماندار، وگرنہ ایماندار ہی نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس بات کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ سے محبت کے علاوہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بات۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر جا رہے تھے، جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کا ہاتھ پکڑ کے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عمر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر اسی وقت سمجھ گئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب ایمان کی بات بنی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے اموال، اپنی دھرتی، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تو ہماری ایمان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کس کے دعویٰ سچا ہے؟ کون محبت کرنے والا اور کون محبت نہیں کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور آپ کو اس حدیث پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں آپ پہ الزام نہ لگاؤں، آپ مجھ پہ نہ لگائیں، کیونکہ آج ہم ایک دوسرے پہ الزام تو لگاتے ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھتے۔ مجھے اپنا آپ دیکھنا ہے، کیا میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، پیارے نبی نے جو محبت کا معیار بتایا، ہم اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ یا ہم زبانی کلامی محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن عملاً ہمارے اندر محبت نام کی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، جو میں نے حکم دیا اس کے مطابق چلا، اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں میری بیوی میرے کہے میں نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں میری اولاد میرے کہے میں نہیں ہے، یا میرے والدین میری بات نہیں مانتے، لیکن یہ جسم تو میرا ہے، اس پہ تو کسی اور کا کنٹرول نہیں۔ ہم صرف اس جسم کو دیکھ لیں اور اپنے جسم کا جائزہ لیں، اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا ہر عمل رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، آپ کی فرما برداری میں ہے؟ اگر ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، وگرنہ ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والے نے پوچھا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جنت کا رستہ میری اطاعت سے جاتا ہے، میری فرما برداری کا جاتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بات کو ریجیکٹ کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ یاد رکھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ اللہ نے اپنی محبت کا جو معیار بتایا وہ یہ ہے، اے میرے نبی قل، انہیں فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یاد رکھیں، محبت اس کا نام نہیں ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو محبت اور عقیدت کے اندر اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ محبت یہ نہیں ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اللہ کی ساری قدرتوں کا مالک انہیں بنا دیا۔ محبت کا معیار یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اتباع کرو گے، ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کے کہے کے مطابق۔ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا فرمان آئے، جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کوئی مرد ہے یا عورت، وہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ کوئی فیصلہ کرے، جب اس کے رسول کوئی فیصلہ کرے، کوئی حکم دے، ان یکون لہم الخیرہ، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں سوچوں گا، میں اس پہ تحقیق کروں گا۔ ہاں یہ تحقیق ضرور کریں کہ یہ واقعتاً اللہ کا حکم ہے، اس بات پہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ واقعتاً رسول اللہ کا حکم ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ یا اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے بعد اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج نہیں کل، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محبت کے منافی ہے۔ کہا وہ ایماندار ہی نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر انسان اس کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس حکم کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو جو شخص آپ کی بات کو من وعن قبول کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ تو آج میں اور آپ سوچیں، کیا ہم اللہ رب العزت کی محبت کے حقدار بننے کے لیے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم کی اتباع کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ اتباع یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی بات رسول اللہ نے نہیں کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دین کے اندر نیکی سمجھ کے کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے وہ مکمل نہیں تھا، میں اسے یہ بات ایڈ کر کے مکمل کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں یہ صرف کسی بھی عمل کے لیے کہ میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا، اگر ہماری نماز بھی، اگر ہمارا روزہ بھی، اگر ہماری دی ہوئی زکوٰۃ بھی، اگر ہمارا کیا ہوا حج اور عمرہ بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العزت منہ پہ مار دیں گے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی نماز پڑھو جیسے مرضی پڑھو، نہیں، نماز بھی پڑھو اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو، وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ روزہ بھی رکھو لیکن رسول اللہ کے حکم کے مطابق رکھو، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد،
جس نے ہمارے اس دین کے اندر، اس معاملے کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا جو میں نے نہیں کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ تو امام مالک کے بقول اس نے رسول اللہ پہ بہتان لگایا کہ رسول اللہ دین مکمل نہیں کر کے گئے، جبکہ اللہ نے اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر لیا۔ یہ حجۃ الوداع، اس یعنی 10 ذی الحج کے دن جب لوگ قربانیاں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں ارتقاء ہے۔ آپ اپنی بلڈنگز بناتے تھے، پہلے کچے مکان تھے، اب پکے ہیں، اب آگے چلتے چلتے بہت سی چیزیں اضافہ ہو گیا، اللہ نے اجازت دی ہے۔ سواریاں پہلے گھوڑے خچر تھے، لیکن اب آپ گاڑیوں پہ، جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ آج تمہاری سواریاں، قرآن کہتا ہے آج تمہاری سواریاں خچر ہیں، والبغال والحمیر، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئندہ ایسی سواریاں پیدا کروں گا جسے تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر فرمایا، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یہ کشتی جس پہ تم بیٹھ کے سمندروں پہ سفر کرتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، آنے والے زمانوں میں میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا جنہیں تم اب نہیں جانتے۔ یہ ارتقائی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھو ایک انسان میں ارتقاء نہیں، ایک اللہ نے جو محمد الرسول اللہ نے پر دین نازل کیا، اس کے اندر کوئی ارتقاء نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ آپ مکان خوبصورت سے خوبصورت بنا لیں، آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، آپ اپنے زندگی کے دوسرے معاملات میں جو بھی کریں، وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کی سہولت ہے۔ جو اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اس سہولت کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر دائرہ آ جاتا ہے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پہ نچھاور کر دی گئی ہیں اس دین میں۔ وگرنہ پہلے سارے انبیاء کہتے رہے دین مجھ پہ مکمل نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دین مجھ پہ مکمل نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دین مجھ پہ مکمل نہیں ہوا، حضرت ہود نے کہا، اور حضرت بے شمار انبیاء نے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت ادریس، سب نے کہا دین ہم پہ مکمل نہیں ہوا، دین اللہ اپنے آخری نبی پہ مکمل کریں گے۔ جب وہ نبی آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس دین کے اندر چھیڑ خانی کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، جو دین اللہ کے نبی نے لیا ہے، جو آپ دے کے گئے ہیں، اور یاد رکھیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے صاحب جناب محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ اسی طرح اختلاف کی باتیں چل رہی تھی، آپ نے فرمایا یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کب بٹے؟ جب اللہ نے انہیں کتاب دے دی، واضح دلائل دے دیے، کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کب بٹے گی؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ اہل کتاب متفرق کب ہوتے ہیں؟ جب واضح دلائل اور کتابیں آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن بھی ایسا تورات کی طرح نہیں، انجیل کی طرح نہیں جن کی قوموں نے بدل دیا۔ اللہ نے جو الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جس طرح رسول اللہ پہ نازل کیا، جو ترتیب اللہ کے نبی سے بنوائی،
وہ اسی ترتیب اور انہی کلمات کے ساتھ آج موجود ہے، اور غیر مسلمان بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے پاس قرآن واضح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، ایک وقت تھا جب لوگ سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے جاتے تھے۔ آج یہ ساری کتابی صورت میں موجود ہے۔ اللہ ان محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، عجیب بات یہ ہے، اللہ ہر زمانے میں ایسے ایسے انسان پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح کفار میں، کفر میں بڑے بڑے ہوئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایک فرعون آتا ہے، ہر زمانے میں ایک شداد آتا ہے، ہر زمانے کا ایک قارون ہوتا ہے، اسی طرح ہر زمانے کا ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ صحیح اور غلط دونوں خلط ملت ہیں، انہوں نے پھر کہا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہیں، میں ان کے چہرہ مبارک سے مکھیوں کو جھل رہا ہوں، ادھر ادھر ہٹا رہا ہوں۔ تو اپنے استاد کو جا کے خواب سنائی کہ مجھے یہ خواب آئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، میں آپ کے چہرہ انور سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، حدیث، اس میں منفرد یعنی صحیح احادیث کا ایک مجموعہ جمع کرو گے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صحیح بخاری ہے 16 سال محنت کے بعد، پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اللہم انی استخیرک، تیرے علم کے ساتھ خیر تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، اگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اے اللہ اگر یہ درست ہے، اس میں خیر ہے، میری دنیا آخرت عاقبت اور انجام کے حق میں بہتر ہے، تو فقدرہ لی، اے اللہ اسے میرا مقدر میں کر دے۔ جب استخارہ کر لیتے پھر وہ حدیث لکھتے، اور جب آپ نے حدیث لکھی تو پھر کئی لوگوں کو یہ خواب آئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی محدث دوسری کتاب پڑھ رہا ہے تو آپ نے اسے خواب میں فرمایا تم میری کتاب پڑھو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے پیارے حبیب آپ کی کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا، میری کتاب بخاری ہے۔ پھر امام مسلم نے یہ کام کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے اس زمانے کے بہت بڑے محدث امام ناصر الدین البانی جو اردن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ جو سلسلہ احادیث صحیحہ انہیں الگ کر دیا، سلسلہ احادیث ضعیفہ انہیں الگ کر دیا۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک شخص نے کام کیا، انڈیا کا ایک ہندو پنڈت کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر دین کا علم سیکھتا ہے۔ دین کا علم سیکھتے سیکھتے مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے، حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرتا ہے کہ وہاں سے پی ایچ ڈی حدیث میں کر کے مدینہ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے وہ پڑھاتا ہے، اور انہوں نے 16 جلدوں کے اندر جتنی بھی کتب احادیث میں صحیح احادیث ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع کر دی۔ اللہ ان سب لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے سامنے جس طرح قرآن واضح ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی واضح ہے۔ تو ہم اگر نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری نماز رسول اللہ کی نماز کی طرح ہے، تو کتاب الصلاۃ نکال لو۔ میں یہ نہیں کہتا میری بات مانو، میں یہ نہیں کہتا میرے بابا نے جو کہا تھا وہ مانو، میں یہ کہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کہا اس طریقے سے اپنی نماز کو بنا لو، تب وہ نماز ہماری قبول ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ
کہ ہم دیکھیں یمن کے دو شہزادے نبی کریم کے ایک داعی کی ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک کا نام وائل بن حجر ہے, دوسرے کا نام مالک بن حویرث ہے. دونوں مختلف جگہوں کے شہزادے ہیں. انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد چین نہ آیا, کہا رسول اللہ کی خدمت میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ جانتے ہیں یمن سے مدینہ منورہ آئیں تو رستے میں ایک بہت بڑا صحرا آتا ہے. اس زمانے میں نہ تو جہاز تھے, نہ ایئر کنڈیشن کوچز تھی, گھوڑے یا اونٹ پہ آئے ہوں گے. اتنا لمبا سفر کر کے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے. نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان تو ہو گئے لیکن چین نہیں آیا, ہم صرف آپ سے نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے نہیں تھے. آج مسلمان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے, 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے. مسلمان کو یہ کہنا پڑتا ہے. وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن دن میں کسک یہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی نماز دیکھوں. یمن سے چل کے مدینہ منورہ آتے ہیں اور آ کے نبی کریم کو اپنی مقصد بیان کرتے ہیں کہ ہم فقط آپ سے نماز سیکھنے آئے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا, یا مالکو, اے مالک, صلو کما رأیتمونی اصلی, سیکھنا کیا ہے, تم مجھے دیکھتے رہو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھا کرو. اللہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے. انہوں نے کتب احادیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے تھے. ہجرت کے 9ویں سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آنکھوں دیکھا حال احادیث میں بیان فرما دیا. تو ہمارے لیے کوئی پرابلم مشکل نہیں ہے اگر ہم اپنے ذہن سے فرقہ بندی کے بت کو نکال دیں, اپنے ذہن میں سوچ یہ بنا لیں کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو نماز کسی اور طریقے سے کیوں پڑھے. کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہمارا روزہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کیوں ہو, ہماری حج یا عمرہ یا دوسرے معاملات رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور رستے پہ کیوں ہو. یہ ہے محبت, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کہ آپ کی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے عزیز بھائیو, ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں, بات زیادہ سمجھ آ جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پہ 40 سال تک امامت بھی کروائی اور حدیث کا درس بھی دیا. ایک شخص ان کے پاس آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہنے لگا, اے امام وقت, میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں جو مدینہ منورہ سے جب ہم واپس آتے ہیں عمرے کے لیے تو میقات ہے ذوالحلیفہ, ابیار علی, وہاں سے احرام باندھ کے مکہ کی جانب آتے ہیں. کہنے لگا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے کہا, یہاں سے ذوالحلیفہ پہنچو, وہاں جا کے احرام باندھو اور تلبیہ پکارتے ہوئے مکے کی جانب چلے جاؤ, اس کے بعد عمرے کا طریقہ جو تھا آپ نے بتایا. جب ساری بات سن لی تو کہنے لگا, میں تو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کے روضہ اطہر کے پاس سے احرام باندھ کے جاؤں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے پیار سے سمجھانے لگے, میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے, آپ اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے, سب کے سب نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. جب یہ عمرہ نہ ہو سکا پھر عمرۃ القضاء کے لیے گئے, آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور آپ کو حکم دیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہیں کہا احرام ذوالحلیفہ سے باندھنا. جب آپ خود
حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ اور آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، سب نے جا کے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ میں تمہیں رسول اللہ کا عمل اور آپ کا حکم دونوں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ احرام وہاں سے باندھے میقات پہ جا کے۔ شاید وہ کوئی ضدی انسان تھا، کہنے لگا نہیں میں تو یہیں سے باندھوں گا۔ تو آپ نے پھر اسے پیار سے سمجھایا، کہا تو نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے سنت سے، میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر بھی وہ کہنے لگا نہیں جی یہیں سے باندھوں گا۔ اب امام محترم کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یہ دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ سے محبت کے ہم سب دعوے دار ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی ذات پہ یہ غور کرنا ہوگا، کیا ہم رسول اللہ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہم اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ نے حکم فرمایا؟ تو ہم سب خوش نصیب۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ، اس کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ فیصلے میں لکھ دیا ہے قیامت کے دن صرف اس انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہوگا جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل لے کے آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، دوسری بات یہ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک غلغلہ مچا ہوا ہے۔ فرانس کے حاکم نے اپنی بدبختی کا دروازہ کھولا ہے۔ اس نے ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنی بدبختی کا دروازہ کھولا ہے۔ یاد رکھیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكُمْ، اللہ قرآن میں اپنے حبیب کریم کو کہا کہ آج یہ تیرا جو مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے نبیوں کا بھی انہوں نے اسی طرح مذاق اڑایا، آپ صبر کریں کوئی بات نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے نبی میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، میں لوگوں سے تمہیں بچاؤں گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ، اے میرے پیارے نبی جو تیرا مذاق اڑائے گا اس کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اب ہم تاریخ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری سوچ، برے الفاظ، برے کلمات ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے کہے۔ نبی کریم کا تعلق نبوت سے پہلے اتنا تھا اپنے چچا کے ساتھ، آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی نسبت ہی نہیں کی تھی، بلکہ نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو ابو لہب آپ کے مخالف ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سے کہا کہ نبی مکرم کے پاس جا کے دونوں ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ان کو اذیت دینے کے لیے۔ ایک نے تو صرف طلاق کا بات کہی اور دوسرے نے بکواس کی، نعوذ باللہ آپ کی طرف تھوکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ جا تجھے جنگل کا کتا کھائے گا۔ جنگل کے کتے سے مراد شیر ہے۔ جب اس بیٹے نے عتیبہ نے جا کے اپنے باپ کو بتایا وہ تو گھبرا گیا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے اس زبان اطہر سے جو بات نکلے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی اور وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ گھبرا گیا اور اپنے بیٹوں کو تجارتی سفر پہ جانے سے منع کر دیا۔ آخر لوگوں نے آر دلائی، تم نے کیا بیٹیوں کی طرح گھر میں بند کر لیا؟ اور لوگوں نے اصرار کر کے کہا ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ بھیجو۔ وہ کہنے لگا دیکھ لو۔ انہوں نے کہا پھر طے یہ پایا کہ جب تم کہیں قافلہ ٹھہراؤ یا قافلے کو لے جاؤ، میرے بچے کو درمیان میں رکھنا اور سارے اس کے ارد گرد ہونا
تاکہ کوئی بھی اسے نقصان نہ دے سکے۔ لیکن پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پورا کرنے والا رب ہو تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جب یہ لوگ اردن کے ایک شہر کے جس کا نام زرقا ہے، جب اس کے قریب پہنچے تو یہ قافلہ ٹھہرا۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ یہاں درندے ہیں، یہاں نہ ٹھہرو۔ کہنے لگے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے درندے؟ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، ان کے دل میں یہی بات ڈالی۔ انہوں نے کہا ہم بندوبست کر کے سوتے ہیں۔ انہوں نے سب کے درمیان اسے پھر اپنا سامان رکھا، پھر لوگ لیٹے، پھر اپنے اونٹوں کو بٹھایا، پھر آگ کے الاؤ جلا دیے کہ کوئی درندہ آ نہ سکے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک شیر آیا، سب کے سروں کو سونگھ رہا ہے، کوئی نہیں نظر آتا، وہ ایک جست لگاتا ہے درمیان میں، اس کے سر پہ پہنچتا ہے، اس کو سونگھتا ہے، اس کے منہ پہ سر کو پکڑ کے کچل دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ محمد نے سچ کہا تھا، میرے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جسے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا دنیا کے سامنے کہ جو رسول اللہ پہ بھونکے گا اللہ اس کے ساتھ یہی انجام کریں گے۔ دوسرا اس کا باپ، بدر کی جنگ میں وہ دوسرے بدبخت سارے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ابن رویہ کے بیٹے اور بہت سے سردار قتل ہو جاتے ہیں، یہ ابو لہب بچ جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے بچایا؟ اس کا آگے جا کے ہمیں علم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے یہ بدبخت، یہ رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیشہ آپ کو تکلیف اور اذیت دیا کرتا تھا۔ نبی مکرم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یہی کہہ کے آتے، کیا ہمسائیگی کا حق یہی ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ بدبخت تھے، اللہ کے نبی ایک خوبصورت انسان تھے، اللہ نے ان کے اخلاق کی خود تعریف کی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب بدر سے واپس پلٹا، اسے ایک بیماری نے آ لیا، اس کے پورے جسم پہ پھنسیاں نکل آئیں اور ان سے پیپ بہنے لگی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے تھے۔ یہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک اس کا واقف کار، ایک اس کا دوست، اس نے اس کے بیٹوں کو آ کے آر دلائی، او اسے دفن تو کرو۔ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے اگر اسے ہاتھ لگایا تو یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جو اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ نفرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اسے نہلائیں کیسے؟ پھر اسے رسیوں سے باندھ کے پانی میں پھینکا گیا۔ انہی رسیوں کو پکڑ کے ایک جگہ، ایک پہاڑ کی اوٹ میں اس کی لاش کو پھینک کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ انجام ہوا رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے کا۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ بہت لمبی ہے، ہزاروں انسانوں کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ قریب ترین ناروے کا وہ شخص جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی جسارت کی تھی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جب آپ پہ سورت لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جب یہ سنا نا ام جمیل نے، یہ ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، یہ چونکہ بہت بڑے خاندان کے لوگوں کی بیٹی تھی، یہ بڑے غصے سے آئی۔ سیدنا ابو بکر کے ساتھ نبی کریم حرم کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر نے کہا یہ ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ مجھے اس کی آنکھوں کو بند کر دے گا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے، وہ آ کے بڑا بکنے لگی اور کہنے لگی یہ مذمم یعنی نعوذ باللہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ جب یہ ساری بکواس کر کے چلی گئی تو سیدنا ابو بکر حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں؟ اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کی نظر کو بند کر دیا، مجھے نہیں دیکھ سکی۔
تو پھر جب اس نے آپ کی ہجو کی تو اس وقت نبی کریم نے سیدنا ابو بکر کو کہا ابو بکر اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو کسی مذمم کو کہہ رہی تھی، میرا نام تو محمد ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی خناس انسان جو مرضی تصویر سکیچ بنا لے، اچھی یا بری، میرے نبی کی جوتوں کی خاک بھی نہیں وہ ہو سکتے۔ ہمارے نبی ان ساری چیزوں سے مبرہ، خوبصورت، بلند ہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی خباثت کی بنیاد پہ جس نے پہلی دفعہ خاکے بنائے، جب اس کے متعلق ناروے کی حکومت کو خوف پیدا ہوا کہ اسے مار دیا جائے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر بہت بڑا بیسمنٹ تھا، دنیا کی ہر نعمت وہاں، کتابیں، سب چیزیں انہیں دے دی گئی کہ آپ اس بیسمنٹ میں رہیں آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب اس نے کئی ماہ تک کتنے خوف کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ ایک دن اس کا ناشتہ لے کے جانے والے گئے تو وہ اپنی سیٹ کے اوپر جلا پڑا تھا، اس کی لاش کوئلہ ہو چکی تھی، اس نے خود اپنے آپ کو جلایا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آج تک ایک پردہ ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکا، لیکن اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کتنا ہی بدعمل کیوں نہیں، لیکن اپنی ذات کے متعلق ممکن ہے گالی برداشت کر لے، اللہ کے پیارے حبیب کے متعلق کوئی شخص نہیں برداشت کرتا۔ دیکھیں نا وہ چیچن نوجوان آیا تھا پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں، بکواس کرتا رہا استاد، وہ برداشت کرتا رہا، لیکن بالآخر جب اس کی خباثت نہ ختم ہوئی، اس نے ذبح کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور انشاءاللہ یہ بات دیکھیں گے، یہ ہمارے بھائی جو جلوس نکالتے ہیں یہ ان کے جذبات ہیں، نعرے لگاتے ہیں ان کے جذبات ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ سے التجا کروں گا، جلوسوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمارے نبی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اتنی محبت ٹوٹ کے ہم آپ کے ساتھ کریں اور آپ کی طریقے پہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس طرح پانی میں نمک ڈال دیا جائے وہ خود ہی گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کے کردار کو دیکھ کے کفر ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اگر ہم اپنے کردار کو رسول اللہ کے کردار کے مطابق بنا لیں، اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ مختلف پیروں اماموں ہم سب کی عزت کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے رہبر، ہمارے آگو، ہمارے رسول، ہمارے مرشد صرف ایک ہیں، اور ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم سب اتفاق کر لیں کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق بجا لائیں گے تو یقین جانیے یہ کفر ویسے ہی مٹ جائے گا۔ لیکن دوسرا یہ ہے جب انسان کے اندر ایمان کی قوت آ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمان مختلف محاذوں پہ لڑتے تھے۔ اس وقت یہ پوچھا جاتا کسی بھی جنگ سے پہلے کہ تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہتے ہاں ایک صحابی ہے۔ تو کہنے لگے پھر اللہ ہمیں شکست نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ فتح دے دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اگلا دور آیا تو لوگ پوچھتے تھے کیا تمہارے اندر کوئی تابعی ہے؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو۔ تو جب وہ کہتے ہیں تو کہتے اب اللہ تمہیں شکست نہیں دے گا، تمہیں ضرور فتح ہوگی۔ یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ بڑی طویل ہو گئی، کئی مہینے گزر گئے، وہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کہنے لگے کیا ہمارے سے کوئی رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں ابھی تک فتح نہیں ہو رہی۔ تاریخ ہم نے لکھا ہے، سب سوچنے بیٹھ گئے
ان کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آئے، سب وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، سب معاملے اسی طرح چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا اس مصروفیت نے ایک بات ہم سے چھڑا لی کہ ہم مسواک نہیں کرتے۔ اچھا، سب نے کہا باقی بات تو ٹھیک ہے، ہم میں کسی شخص نے مسواک نہیں کی، سب نے سالار نے حکم دیا سب مسواکیں لے کے درختوں پہ چڑھ جائیں، مسواکیں لے کے مسواکیں کریں، اللہ کے رسول کی ایک سنت کی وجہ سے اللہ ہمیں فتح دے دیں گے۔ سب درختوں پہ چڑھ گئے۔ اب کفار کے لشکر اور ان کے جو ہے جاسوس، انہوں نے دیکھا سب درختوں پہ چڑھ کے مسواکیں لے کے اترے ہیں، ان کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈالا، کہنے لگے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کھا جائیں گے، بھاگ گئے سب۔ اللہ کے رسول کی سنت کا اتنا روب ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کی یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یاد رکھے، یہ مجھے کل اس بات کا علم ہوا ہے کہ 60 لاکھ لوگ ہیں صرف فرانس کے اندر جو مسلمان ہیں، 60 لاکھ لوگ، اور اسی طرح یورپ میں۔ اور یقین جانیے ہمارے یہاں بھی ایک بزرگ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو، جو وہاں مسلمان ہیں دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے انہی کے رستے پہ چل کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ایک وہ ہیں جو وہاں جا کے اچھے مسلمان بن گئے اور ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، ہم لوگوں کو جہنم سے بچائیں اور لوگوں کو جنت کے رستے پہ لگائیں۔ اس کے لیے ان کی جد و جہد، ان کا مال، سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک ذاکر نائک پہ انہوں نے پورے یورپ کے اندر، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں پابندی لگائی، وہیں کے رہنے والا یوسف ایسٹس، عبد الرحیم گرین، ڈاکٹر بلال فلپس، یہ وہ نامسلم ہیں جو ایک جماعت کی صورت میں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو گئے۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا اس رسول کو دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سارے ادیان پہ یہی دین غالب آئے گا، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے مشرکوں کو برا لگے، کافروں کو برا لگے، فرانس، امریکہ، یورپ، پوری ملت کفر بھی مل جائے، ہمارے دلوں سے اپنے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے۔ ان کی بکواس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ اسلام کی عظمت رفتہ، اسلام کی انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اپنے نبی کی محبت، اپنے دین کی محبت ڈالیں گے۔ نبی مکرم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے رزق دے میں تیرے سے محبت کروں، وحب نبیک، تیرے نبی سے محبت کروں، وحب من یحبک، اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ اس سارے سینیریو میں ہمیں نفرت، گالی گلوچ نہیں، ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا رستہ اپنانا چاہیے۔ گالی دینے سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے اپنے اعمال گھٹیں گے، اس لیے گالی دینا کوئی بات نہیں ہے۔ لعنت ڈالنا، لعنت تو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا جس نے اذیت دی اللہ کو، جس نے اذیت دی رسول اللہ کو، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے میرے نبی کو تکلیف ایذا دی، اللہ کہتے ہیں میں اسے دردناک عذاب دوں گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، اپنی آنکھوں سے اس کا عبرتناک انجام دیکھیں گے جو فرانس کا ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے، ہم سب کو اپنی فرما برداری پہ ہمارے دلوں کو جمع دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔